زمین کے اوپر پھینک دیا. غصہ تھا, آپ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہو, نکالا اور پھینک دیا. اور آپ کے الفاظ یہ تھے کہ کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں. یہ کہہ کر آپ نکل گئے. دوسرے ساتھی کھڑے تھے, آ گئے, کہنے لگے اٹھا لو یار. کہا کیوں اٹھا لوں؟ اب اس صحابی کا جذبہ دیکھو, ہمارا جذبہ دیکھیے, ان کا جذبہ, کمپیریزن کیجئے اور ٹیلی کیجئے, ملائیے. کہا کہ اٹھا لو. کہا کیوں اٹھاؤں؟ کہا تم نے سنا نہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں, یعنی عورت کے لیے تو جائز ہے. اٹھا لو, ماں کو دے دینا, بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو, بہو کو, کسی کو دے دینا, ان کے کام آئے گا پہننے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اس صحابی نے کہا تم کہتے ہو سنا نہیں, میں کہتا ہوں تم نے دیکھا نہیں. الفاظ پر غور کرو. تم کہتے ہو کہ سنا نہیں, نبی نے مرد کا لفظ کہا, عورتوں کو تو پہنا سکتے ہو, تم نے دیکھا نہیں. نبی نے سونے کی انگوٹھی کو میری انگلی سے نکالا, میرے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ جا تو اس کو لے جا اور اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کو دے دینا. میرے نبی کی نگاہوں میں غصہ نہیں دیکھا, آنکھیں سرخ نہیں دیکھی. میرے نبی نے غصے سے اس انگوٹھی کو اتار کر زمین پر پھینک دیا. میرے نبی کی غصے کی نظر انگوٹھی کے اوپر پڑ چکی ہے اور اللہ کے نبی نے اس انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا ہے. جس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہو, اس انگوٹھی کو میں اپنے گھر کی ماں بہن اور بیٹی کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا. یہاں تو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے سب سے زیادہ سونے کی زنجیریں اور چین پہنے ہوں گے, کڑے پہنے ہوں گے, کالے دھاگے باندھے ہوں گے. کہاں کا؟ اجمیر کا ہے. اجمیر کا تو کیا ہوا؟ دھاگا پہنے ہوں گے, نظر نہیں لگے گی. سب سے زیادہ نظریں انہیں پہ لگتی. غور کیجیے آپ, ایک انصاری نوجوان کا مکان بن رہا ہے, کافی اونچی بلڈنگ بن کے تیار ہو چکی ہے, بہت پیسے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس محل کو دیکھا, کہا ماشاءاللہ بہت اچھا, بہت خوبصورت محل. لیکن اچانک نظر جب اوپر کی منزل پہ گئی تو اس نے اس کو مسجد کی طرح بنا دیا, یعنی گنبد. اپنے مکان کے اوپر ایک گنبد بنا دیا جو اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے. اس گنبد پر نظر پڑی. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ مزدوروں نے بتایا گنبد ہے. کہا یہ اپنے گھر کو مسجد کی شکل دینا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر گنبد کی شکل نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا, کاش اس نے مسجد کے اپنے گھر کے اوپر, محل کے اوپر گنبد نہ بنوایا ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس گنبد کو دیکھ کر اس گھر کو مسجد سمجھنے لگیں اور ڈائریکٹ گھسنے لگیں. اس کے گھر میں اس کی ماں بہن بیٹیوں کی بے پردگی کہیں ظاہر نہ ہونے لگے. گنبد نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. آپ یہ کہہ کر چلے گئے. جب انصاری اپنے گھر میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مزدوروں نے اس کو بتائی. اس نے کہا کہ کیا نبی آئے تھے, مکان دیکھ کر خوش ہوئے تھے, لیکن گنبد کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. کہا کہ کیا تم نے خود سنا؟ ہاں. مزدور سے پوچھا کہ تم نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. دوسرے سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ سارے مزدوروں نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے کہا اے مزدوروں, اب میرا مکان بنانا نہیں, اوپر سے نیچے تک توڑنا شروع کر دو. کہا رے گنبد ہٹوا دو. نبی نے تو گنبد پر ناپسندیدگی کی نظر ڈالی ہے, صرف گنبد ہٹا دو, پورا محل کیوں توڑوا رہے ہو؟ فرمایا میرے نبی کی جب نفرت کی نظر گنبد پر پڑی ہوگی, وہ نظریں نیچے آئی ہوگی, پتہ نہیں نبی کی نفرت کی نظر میرے محل کے کس اینٹ کی اوپر پڑ گئی ہوگی. اب اس محل میں لگی ہوئی کوئی اینٹ ہی باقی نہیں رہے گی, پتہ نہیں کس اینٹ کی اوپر میرے نبی کے نفرت کی نظر پڑ گئی ہو. پورے محل کو گرا دو, دوسرے سرے سے میرا مکان بنے گا اور اس میں یہ اینٹیں نہیں لگیں گی جو اس محل میں لگی ہیں, اس کمرے میں, اس مکان میں لگی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کی نفرت کی نظر جس اینٹ پہ پڑ چکی ہے, میں اس اینٹ کو اب اپنے گھر میں لگانا گوارا نہیں کرتا. ہم تو اپنے گھروں سے بے شرمی اور بے حیائی کی چیزیں نہیں نکال سکتے ہیں, دوسری چیزیں تو چھوڑو. اپنی لڑکیوں کے کپڑے جانتے ہیں کہ غلط ہیں, جانتے ہیں شارٹ کٹ ہیں, جانتے ہیں کہ اس سے گھٹنا کھلے گا, جانتے ہیں کہ یہ جسم سے چپکے گا, اور جانتے ہیں کہ اس سے لڑکی کی, ہماری بیٹی کی ران اور پیر
سب کچھ دکھائی دے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ملے گی کہ ہم اپنی ان بیٹیوں کے کپڑوں کو جلا دیں، ان کو پھاڑ دیں اور اپنی بیٹیوں کو وہ کپڑے پہنائیں جو حضرت فاطمہ پہنا کرتی تھی، زینب پہنا کرتی تھی، رقیہ پہنا کرتی تھی۔ ہمیں توفیق نہیں، ہم اپنے گھر میں اپنی بے حیائی کو ختم نہیں کر سکتے، بے حیائی کی چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے مکان گرا دیا کرتے تھے۔ مکان محبت رسول۔ اس جلیبیب کو دیکھو، شکل سے کالا کلوٹا ہے، آپ نے کہا کہ شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جہاں پیغام دیتا ہوں لڑکی صاف انکار کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، ایک لیٹر لکھوایا، اس لیٹر کے اوپر یہ جملہ لکھا، ھذہ رسالۃ من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس لیٹر میں بہت کچھ لکھوایا، کہا ایک جلیبیب اس کو لے جاؤ، مدینہ میں چلے جانا، فلاں فلاں جگہ چلے جانا، وہاں ایک شخص رہتا ہے، اس کی بڑی خوبصورت چاند جیسی بیٹی ہے، اس کے باپ کو یہ لیٹر دے دینا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ نکلا، کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے یہ لیٹر دیا ہے۔ جلیبیب جو لیٹر لے کر گیا تھا، اس لیٹر کو لڑکی کے باپ نے کھولا، اس میں لکھا ہوا ہے ھذہ رسالۃ من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خط محمد ابن عبداللہ کی طرف سے نہیں، محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جب میں ابن عبداللہ کی حیثیت سے کوئی بات کہوں تو مانی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن جب رسول کی حیثیت سے کوئی حکم دوں تو ہر حال میں ماننا پڑے گا۔ یعنی یہ میرا حکم ہے جو تجھے ماننا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ تیرے پاس ایک خوبصورت جوان بیٹی ہے، بالغ ہو چکی ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کر دو۔ اس نے لیٹر پڑھا، جلیبیب کو دیکھا، چیختے ہوئے کہا بھاگ یہاں سے، میرے گھر سے چلا جا، میری چاند جیسی بیٹی، خوبصورت بیٹی، تیرے گھر میں چولہا بھی جلانا پڑے گا، دھواں بھی میری بیٹی کی آنکھ میں جائے گا، میں نے تو اپنی بیٹی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھے، تیرے گھر میں رکھا ہی کیا اور ایک کالا کلوٹا تیری شکل و صورت، جا میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ بیٹی نے اپنے باپ کے یہ زور سے الفاظ سنے تو اندر سے نکل کے آئی، کہتی ابو کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے۔ اس لڑکی نے اس لیٹر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتی ابو جان اس میں نبی نے مشورہ نہیں دیا بلکہ حکم دیا ہے، مشورہ ہوتا تو میں ٹھکرا سکتی تھی، یہ لڑکا تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، کالا کلوٹا افشیو نسل ہے، دل تو میرا بھی نہیں کرتا، لیکن اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک کہاں ہوں، حکم رسول کے تابع ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کو بھی ماننا پڑے گا، مجھے بھی۔ حکم نہیں مانو گے تو آپ اور ہم سب کو دونوں کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اے ابو جان اسی جہنم سے بچنے کے لیے تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ بیٹی نے اپنے باپ کو سمجھایا لیکن باپ نہ مانا۔ بیٹی ذرا شکل و صورت دیکھ، ذرا اس کے لیٹر کو دیکھ، ذرا اس کی شکل کو دیکھ، ذرا اس کی حیثیت تو دیکھ۔ بیٹی لیٹر پکڑی ہوئی ہے، کہتی ہے، اردو شاعر نے اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ اپنے باپ سے کہتی ہے اس لیٹر کو لے کر کون آیا ہے، اس آنے والے کو مت دیکھو، یہ لیٹر بھیجا کس نے، اس شخصیت کو، ذات اقدس کو دیکھو۔ نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا اس کی شکل و صورت بیٹی دیکھ تو غور تو کر۔ کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ میرے بھائیوں وہ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے، کہتی ہے لڑکا تو مجھے پسند نہیں ہے لیکن حکم آپ کا ہے، میں انکار بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ جس کے ساتھ چاہیں میرا نکاح فرما دیجئے۔ میرے بھائیوں یہ محبت رسول کا جذبہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہمارے فیور میں ہی فیصلہ ہو، ہمارے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو مردوں اور لڑکیوں کے واقعات تھے، ذرا اس بڑھیا کا واقعہ اٹھاؤ
جو دل کو دہلا دیتا ہے، کلیجے کو جو ہے کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بوڑھی عورت ہے. اس کا باپ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اس کا بھائی میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اس کا شوہر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اور وہ 80 سے اوپر عمر کو کراس کر چکی ہے، بوڑھی ہے، قبیلہ دیناریہ سے اس کا تعلق ہے، سجدے میں گری ہوئی ہے، جنگ احد میں کامیابی کی دعا کر رہی ہے. الہ العالمین اس جنگ کے اندر محمد کا جھنڈا گرنے نہ پائے. اے اللہ میرے نبی کو کامیابی عطا فرمانا. اتنا دعا کر رہی ہے، روتی جاتی ہے، چیختی جاتی ہے، چلاتی جاتی ہے، گڑگڑاتی جاتی ہے، سجدے میں پڑی ہوئی ہے. اتنے میں ایک نوجوان گھوڑا لے کے آتا ہے، کہتا ہے ماں نے سر اٹھایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا جنگ کا حال بتا. سر نیچے کر لیا. نوجوان محمد کا سپاہی سر اٹھا کے بات کرتا ہے، نگاہیں نیچی کر کے نہیں، سر اٹھا. اس نے گردن اٹھائی. کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں میدان جنگ کے اندر تیرا باپ قتل کر دیا گیا ہے، شہید ہو گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن وہ آنسوؤں کو پی گئی. چہرے کو موڑتی ہے، نوجوان کو دیکھتی ہے، چیخ کر کہتی ہے میں نے اپنے باپ کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کیا ہے، مجھے فاطمہ کے باپ کی خبر دو، مجھے فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتا کہ وہ کیسے ہیں. الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں. پھر سجدے میں گر گئی، دعا کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان آیا. نوجوان کیا حال ہے؟ کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. چہرہ پلٹتی ہے، کہتی ہے میرے بھائی کے بارے میں نہیں، مجھے تو موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتاؤ، مجھے تو نبیوں کے بھائی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ. کہا وہ خیریت سے؟ کہتی ہے تب کوئی بات نہیں. پھر سجدے میں سر گرا لیتی ہے اور دعائیں کرتی ہے کہ ایک اور نوجوان آتا ہے. ماں سر اٹھاتی ہے، کیا بات ہے؟ سر نیچے کر لیتا ہے جوان. کہا محمد کا شعر ہے تو، سر اٹھا کر بات کر. کہنے لگا ماں بتانے میں ڈر لگتا ہے، تو کانپ جائے گی. کہا محمد کی اوپر ایمان تو میں بھی لائی ہوں، کانپنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، بتا کیا بات ہے؟ کہا میدان جنگ میں تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن نظر آسمان کی طرف اٹھا لی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی. پھر نظریں جھکا کے کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا. ارے بتانا ہے تو آمینہ کے لخت جگر کے بارے میں بتا، مجھے عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں بتا. کہا وہ ٹھیک ہے. ابھی کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، ایک اور نوجوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا. کہنے لگا ماں میدان جنگ میں تیرا آخری رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے، تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا. سر کا سائیں تھا اٹھ گیا، سر کا تاج تھا وہ بھی شہید ہو گیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، لیکن آنسوؤں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتی ہے. چیختے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں، میں نے تو خدیجہ کے شوہر کے بارے میں جانا تھا، مجھے تو عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا، مجھے سودا ام حبیبہ زینب بنت جحش کے شوہر کے بارے میں بتا، ام سلمہ کے شوہر کے بارے میں بتا، میمونہ کے شوہر کے بارے میں بتا، ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں بتا. جواب ملتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. نوجوان تو کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟ میرا باپ بھی شہید، میرا بیٹا بھی شہید، میرا بھائی بھی شہید، میرا شوہر بھی شہید، اور محمد رسول اللہ کو کچھ نہیں ہوا. مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے چل کے دکھا میرے نبی کی شکل و صورت. اس نے کہا گھوڑے پر بیٹھ جا. اس نے گھوڑے کو دوڑایا. نبی اکرم خیمے میں موجود تھے، پردے کے پاس لوگ لگے ہوئے تھے. زیاد ابن سقنہ جو آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ اور اپنے جسم کے اوپر روک رہے ہیں، 70 سے زیادہ زخم ان کے سینے پہ لگ چکے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر تیر نہیں آنے دے رہے ہیں. زخم کھا کھا کر وہ بار بار زمین پہ گر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا جب تک سانس باقی رہے گی میں اپنے جسموں پر تیروں کو روکتا رہوں گا، محمد رسول اللہ کی حفاظت کروں گا، مجھے کھڑا کر دو. بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، تیر اپنے اوپر کھا رہے ہیں. اس نوجوان نے کہا اسی خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا مجھے چہرہ دکھاؤ. نوجوان نے پردہ ہٹایا، کہا اے
بڑھیا دیکھ لے، اے دیناریہ دیکھ لے، اس دیناریہ کی نظر محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑی. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے یہ شعر پڑھے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آج تک میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ حسین بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور دنیا کی کسی عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا پیدا کیا ہی نہیں ہے. جب اس نے اس چہرے کو دیکھا جو چاند کی طرح چمک رہا ہے، تو نبی کے چہرے کو دیکھ کر بڑھیا بھی دیناریہ بھی اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکی اور چیختے ہوئے زور سے کہنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دیکھا تو باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا اور شوہر کا غم بھول گئی. اے اللہ ان چاروں شہادتوں کو قبول فرما لے. اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ان چاروں قربانیوں کو قبول فرما لے، اور قیامت کے دن ان چاروں قربانیوں کے بدلے میں تو مجھے بھی بخش دے. یہ محبت تھی جس نے اپنے باپ کو اور بیٹے کو بھی میدان جنگ میں کٹوا دیا. اور کسی نے کہا تھا حضرت عائشہ سے، یہودیہ نے، عائشہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تیرے نبی کا ذکر نہیں کیا قرآن میں. یوسف علیہ السلام کا ذکر تو یہ ہے کہ جب مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی نے جب ان کو عورتوں کے سامنے سے نکالا تھا چھری، اور سب عورتوں کو چھری دے دی تھی اور پھل، تو مصر کی عورتوں نے جب دیکھا یوسف کو تو پھل کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. تیرے نبی کی خوبصورتی کا ذکر نہیں تھا قرآن کے اندر. بتا یوسف زیادہ خوبصورت ہے یا تیرے نبی؟ تو حضرت عائشہ نے اپنے شوہر کی تعریف میں کیا جملے کہے تھے جو تاریخ کے اندر آج بھی لکھے ہیں. کہا تھا، یہودیہ اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی تھی مصر کی عورتوں نے. اور مکے اور مدینے کی عورتوں نے جب میرے نبی کو دیکھا تو انہوں نے اپنا بیٹا میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا. تم کیا جانتی ہو؟ انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی، اور محمد کو جن عورتوں نے دیکھا تھا انہوں نے تو اپنے رشتہ داروں کو میدان جنگ میں کٹوا دیا. اے یہودیہ، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی. لو رائنا جمال حبیبی لقطعن قلوبہن، اگر مصر کی عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. حسن تھا جناب محمد رسول اللہ کا، اور میں اسی رسول کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں جس کے بارے میں موقع نہیں ہے، مسجد ہے، ورنہ وید اور رامائن کے شلوک اور منتر پڑھ کر میں بتاتا کہ محبت رسول کرنے والے صحابہ کے واقعات جو ہیں لکھے ہوئے. چتر بھرات میں دیو کرشیامی کلچھیم بھونتو باندھوا دیوا سواشے ناؤترشیتا. بھوشیہ پران اور کل کی پران کا یہ منتر ہے. چتر بھرات میں دیو، چاروں بھائی یعنی چاروں خلیفہ اس کے اوپر اپنی جان چھڑکیں گے، اپنی جان. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں، عمر فاروق سے پوچھو سانپ کاٹ رہا ہے، بچھو ڈنک مار رہا ہے، حضرت ابو بکر کے پیر میں بار بار ڈس رہا ہے، زہر کا اثر ان کے پورے جسم پہ ہو رہا ہے، لیکن نبی ان کی ران پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر اس غار میں اس لیے پیر نہیں ہلا رہے ہیں کہ پیر ہلائیں گے تو جنبش ہوگی، اور جنبش ہوگی تو میرے نبی کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا، خلل ہو جائے گا. وہ زہر کا اثر اور اس کا درد برداشت کر رہے ہیں لیکن پیر نہیں ہلا رہے کہ نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. پوچھو محبت کسے کہتے ہیں؟ آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور صرف اظہار کر لیتے ہیں. نہ اقرار کافی ہے، نہ اظہار کافی ہے، نہ دعویٰ کافی ہے. آؤ اہل حدیث ہم پہلے تم سے کہیں گے اور اس کے بعد سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آؤ عملی محبت کے اندر آؤ. من احب سنتی فقد احبنی، سنت سے محبت کرو، رسول سے محبت ہوگی، اور جب رسول سے محبت ہوگی تو رسول کے ساتھ ہم جنت میں ہوں گے. ہم چونکہ ہمیں نکلنا بھی ہے یہاں سے بامبے سے مینگلور جانا ہے، میرا پروگرام ہے اڑپی مینگلور میں، پھر لوٹ کے بمبئی آنا ہے اور پھر اگلے مہینے سعودیہ وغیرہ جانا ہے. تو میرے بھائیوں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ محبت رسول تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے. رسول سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ سنت سے محبت ہو. ہمیں پہلے رسول کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ
سنت جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں ان کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. رسول سے ہمیں اقراری، اظہاری اور دعوائی محبت نہیں بلکہ عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور عملی محبت تبھی ہوگی کہ ہم رسول کے ایک ایک حکم پر چلنے والے بن جائیں. ہماری نمازیں رسول کے طریقے کے مطابق، ہمارا سونا نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا اٹھنا نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارے روزے نبی کے طریقے کے مطابق. اللہ ہماری پوری زندگی کو تو رسول کے اسوہ حسنہ میں اور آئیڈیل اور ماڈل کے مطابق ہمیں تمام عبادتیں اور اپنی زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط ہمیں نبی اکرم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.